یہی مائیکل ایچ ہارٹ آگے چل کر لکھتا ہے کہ میرا انتخاب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انتہائی بااثر شخصیتوں میں سر فہرست رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ قارئین کو اچنبھا ہو سکتا ہے، کچھ اس پر معترض ہو سکتے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے واحد شخص ہیں جنہوں نے ایک عظیم ترین مذہب کی بنیاد رکھی اور اس کی اشاعت کی، اور ان کے وصال کے 1400 سال بعد بھی آج ان کے اثرات غالب اور طاقتور ہیں۔ یہی مائیکل ایچ ہارٹ اپنی اس کتاب میں حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں میں سے کچھ پہلو ایسے تلاش کر لیتا ہے کہ جو دنیائے انسانیت کو امن کا اور دنیائے انسانیت کو آشتی کا پیغام دے رہے ہیں، اور اس نے ان واقعات کو بھی تحریر کیا چونکہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کی تفصیلات میں ہم جائیں۔ جو افراد اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو یہ کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور آپ اس کو لے کر خصوصاً نوجوان نسل ہماری جو دیگر شخصیات سے متاثر ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان پہلوؤں کو جو آپ کی حیات طیبہ میں بکھرے ہوئے ہیں ان کو یکجا کر کر اپنے مطالعے میں رکھیں، اور کچھ وقت ضرور ان کو صرف کرنا چاہیے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں اگر تفصیلی نہیں تو اجمالی خاکہ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، چونکہ دنیا میں آپ کو کہیں کہیں کچھ سوالات درپیش ہوتے ہیں تو ان سوالات کا آپ آسانی سے جواب دے سکیں۔ مہارانی آرٹس کالج میسور بھارت کے پروفیسر راما کرشنا راؤ اپنی کتاب محمد دی پرافٹ آف اسلام میں لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک عظیم مفکر ہیں، تمام اعلیٰ اور تمام انسانی سرگرمیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرو کی مانند ہیں۔ 19ویں صدی کے آغاز میں رابطۂ عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے اپنی مشہور ہفت روزہ عربی جرید العالم الاسلامی 28 ربیع الاول 1421 ہجری مطابق 30 جون سن 2000 میں ایک اہم خبر انٹرنیٹ سے متعلق شائع کی کہ کمپیوٹر سافٹ ویئر تیار کرنے والی دنیا کی مشہور کمپنی مائکروسافٹ نے الف ثالث یعنی تیسری صدی کے موقع پر انٹرنیٹ پر دنیا کے سامنے یہ سوال پیش کیا کہ دنیا کی وہ عظیم ترین شخصیت کون ہے جس نے اپنے فکر و عمل سے انسانی تاریخ اور انسانی زندگی پر گہرے نقوش ثبت کیے ہیں، اور دنیا انسانیت میں اس کی فکر و اثر سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ کمپنی نے رائے دہی اور شخصیت کے انتخاب کے لیے امیدوار کے طور پر 17 اہم شخصیات کے نام ذکر کیے تھے، جن میں انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی شامل تھا۔ سوال کے جواب میں ناظرین نے اپنے علم اور مطالعے، معلومات، انسانی تاریخ اور انسانی تہذیب و تمدن کے تجزیے کی روشنی میں اپنی رائے انٹرنیٹ پر پیش کی تھی کہ انسانی تاریخ کی وہ عظیم ترین اور بااثر شخصیت جس نے اپنی فکری، عملی اور اخلاقی قوت سے دنیا میں ایک عظیم اور مثالی انقلاب برپا کیا اور انسانی فکر و تاریخ کے دھارے کو موڑ کر سسکتی اور بلکتی انسانیت کو سعادت و فلاح کی راہ پر گامزن کیا، وہ پیغمبر اسلام سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اس موقع پر یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ انٹرنیٹ پر رائے دہندگان میں غالب اکثریت مغرب کی مسیحی دنیا پر مشتمل تھی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نہ صرف 21ویں صدی بلکہ ہر صدی کا
ہیرو اور عظیم انسان قرار دیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت و رفعت اور تعریف کا یہ وہ مثالی اور تاریخ ساز پہلو ہے جس کی روشنی میں اجالا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آپ کے ذکر مبارک سے دنیا روشن اور آپ کے دین اور تعلیمات کے نور سے انسانیت منور ہوتی جا رہی ہے۔ عربی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ اعداء، کہ گواہی وہ اچھی ہوتی ہے جو دشمن دے۔ یہاں ہم پوری دنیا انسانیت کو دشمن تو نہیں قرار دیتے، لیکن اسلامی تعلیمات سے چونکہ وہ آشنا نہیں ہیں اور اسلامی تعلیمات کو انہوں نے پوری طرح سے قبول نہیں کیا، اس کے باوجود اسلامی تعلیمات سے متعلق اور حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کے اس مضبوط اور مستحکم پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جس طرح اس کا اعتراف کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 سالہ مدنی زندگی میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ ان 10 سالوں میں آپ نے ایک مضبوط ریاست کی بنیاد رکھی، اسلامی تعلیمات کو پھیلایا، اسلامی تعلیمات کو پوری دنیا میں روشناس کرایا۔ یہ وہ عظیم پہلو تھا کہ جس کو ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے پروگراموں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے متعلق اور آپ کی سیرت طیبہ سے متعلق جو مختلف پہلو ہیں، اور اس میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بعثت مبارکہ کو ایک دنیا انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ چونکہ نوجوان نسل کو ایک اجمالی خاکہ ضرور ان کے ذہن میں آ جائے کہ ہمارے نبی جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں ان کی شخصیت کس طرح سے پہلودار شخصیت ہے اور کس طرح انہوں نے ایک مختصر سے عرصے میں پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا اور اخلاقی تعلیمات کا وہ منہ بولتا ثبوت اپنی حیات طیبہ میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صورت میں چھوڑا کہ جو آپ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور جنہوں نے پوری طرح سے آپ کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا سرمایہ حیات بنایا تھا، اور وہ دنیا میں کامیاب اور کامران ہوئے اور پوری دنیا ان کے زیر نگی آ گئی۔ اس وقت 2 بڑی ریاستیں کہلاتی تھیں، ایک قیصر روم اور دوسری کسر ایران، اور یہ دونوں سپر طاقتیں اسلام کے زیر نگی آ گئی بہت تھوڑے عرصے میں۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کردار کو اپنا کر دنیا کو دوبارہ سے جو ہے فتح کرنے کی کوشش کریں، اور یہ اخلاقی اعتبار سے جب تک ہم مضبوط نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ کارنامہ انجام نہیں دیا جا سکتا۔ جمالست بدیع العجبی اللہ اللہ چه جمالست بدیع العجبی مرحبا سید مکی مدنی چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقب ہاشمی و مطلبی، اے قریشی
مکی مدنی العربی سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی آمدہ سوئے تو قدسی پائے درما طلبی آمدہ سوئے تو قدسی پائے درما طلبی دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی مرحبا سید مکی مدنی العربی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور ان کی سیرت سے متعلق ہم کچھ گفتگو کریں گے، اور آج کا ٹاپک ہے کہ السلام علیکم یا سلام کیسے کرنا چاہیے. ناظرین، آپ لوگوں کو بہت شاید حیرانگی ہو کہ بائی اینڈ لارج ہم لوگ سلام جو کرتے ہیں وہ ہم لوگ کن کن طریقوں سے کرتے ہیں، کس کس طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور ان کے کیا معنی ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ کافر حضرات جو تھے وہ السلام علیکم کے بجائے کچھ اور الفاظ کہتے تھے، جن کے میں آپ کو 2 3 4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ہم کہتے کیا ہیں اور کہنا کیا چاہیے؟ صحیح طریقہ جو ہے وہ السلام علیکم، یہ ہے صحیح طریقہ، اور اس کے صحیح الفاظ کیا ہیں یہ آپ کو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. لیکن بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم بہت بات سنتے ہیں. اب اس کے معنی کیا ہیں؟ تم خوشی کے لیے ترسو، تم خوشی کے لیے ترسو. اس کے برعکس السلام علیکم کے معنی کیا ہے؟ جو آپ سب پر ہے، تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. اس کے برعکس اس کے کیا معنی ہوئے؟ تم خوشی کو ترسو. تو بھلا آپ سلام کرنے کے معنی کیا یہی ہوتے ہیں کیا؟ اسی طرح سے بعض لوگ صحیح تلفظ ادا نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم بہت لوگ سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں. اب اس کے معنی کیا ہے؟ تم کو موت آئے. کوئی آپ کو اردو میں یہ کہے جناب آپ کو موت آئے، تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ کہنا یار آپ اچھی مجھے دعا دے رہے ہیں، آپ اچھا مجھے سلام کر رہے ہیں. تو آپ کو مہربانی کر کے ان کے معنی کو بھی سمجھنا چاہیے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم. اب السلام علیکم کہہ دیا، اب اس کے معنی کیا ہے؟ تم پر لعنت ہو. کیا کوئی بھی شخص یہ برداشت کرے گا کوئی آنے والا کہ تم پر لعنت ہو؟ لیکن وہ جو سلام کرنے والا ہے اس بیچاروں کو بھی نہیں معلوم، وہ ویسے ہی اپنے عام زبان میں یا جیسے سنا ہے یا اس کو عادی ہو گیا ہے، وہ اسی